رب زدني علما رب زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، امت مسلمہ کے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ، خطبہ مسونہ کے بعد سورہ بقرہ کی 185 نمبر آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ ساتھ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی مسلم شریف کی ایک حدیث بھی پیش کی گئی ہے۔ اسی آیت کریمہ اور حدیث شریف کی روشنی میں آج کے اس جمعہ کے خطبے میں آخری کتاب قرآن مجید کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اسے پڑھنا تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس پر عمل کرنا، اور یہ ہر مہینے کے لیے ہے، کسی ایک مہینے کے لیے خاص نہیں ہے کہ کسی ایک خاص مہینے میں اس کی تلاوت کی جائے، اس پر عمل کیا جائے، بلکہ یہ ہر مہینے اور ہر دن کے لیے خاص ہے۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ ماہ رمضان سے اس کا ایک تعلق ہے۔ قرآن مجید کا تعلق رمضان المبارک سے بڑا ہی گہرا ہے۔ خطبہ مسونہ کے بعد جو میں نے آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اس کا تعلق اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے، اور وہ تعلق یہ ہے کہ اسی مبارک مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا نزول فرمایا ہے۔
ایک بات آپ کے سامنے میں عرض کر دوں کہ اللہ رب العالمین نے جہاں قرآن مجید کے نزول کا ذکر فرمایا ہے تو کہیں انزلہ کا لفظ فرمایا اور کہیں نزلہ کا لفظ فرمایا، نزلہ اور تنزیل۔ جہاں اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا ہے انزلہ کے ذریعہ، تو وہاں اس کا معنی یہ ہے، ایک معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی نزول کی ابتدا اور شروعات اسی ماہ رمضان المبارک سے کی، اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے، چونکہ انزلہ کے معنی ہوتے ایک بارگی نازل کرنا، ایک ساتھ نازل کرنا، تو اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ سے سمائے دنیا کی طرف بیت العزت میں ایک دفعہ ایک ساتھ قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے انزلہ سے تعبیر کیا ہے۔ یہاں جو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول کیا گیا، قرآن مجید نازل کیا گیا، تو یہاں اللہ رب العالمین نے اسی بات کا ذکر کیا ہے کہ لوح محفوظ سے سمائے دنیا کی طرف بیت العزت میں اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو ایک ساتھ نازل فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے کہیں نزلہ یا تنزیل کا ذکر کیا ہے، تو وہاں یہ معنی ہے کہ پھر بیت العزت سے جہاں جس طرح کی ضرورت رہی کہ اس سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا یہ نزول کیا گیا ہے، جیسا کہ ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ۔ آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتاب یعنی قرآن مجید کو بتدریج آہستہ آہستہ نازل فرمایا ہے، حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، جو کتاب یعنی قرآن مجید اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا تورات اور انجیل کا جب ذکر کیا تو وہاں پھر نزلہ نہیں کہا اور کہا وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اللہ رب العالمین نے تورات اور انجیل کو نازل کیا، یا چونکہ اللہ رب العالمین نے تورات اور انجیل کا نزول ایک ساتھ کیا تھا، یہاں اس لیے اسی آیت میں قرآن کا جب ذکر کیا تو وہاں نزلہ کا لفظ ارشاد فرمایا، اور جب تورات اور انجیل کا ذکر کیا تو اللہ رب العالمین نے کہا وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کو ایک ساتھ نازل فرمایا۔ تو بہرحال یہ اس کا معنی ہے، تو اس کا گہرا تعلق ہے رمضان المبارک سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے ہی میں اس قرآن مجید کا نزول فرمایا ہے۔ اس کی خصوصیت کیا ہے؟ قرآن مجید کی خوبی کیا ہے؟ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ بعض آیات میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ھدی للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ کتاب جو قرآن مجید ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک اور شبہے کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس کے اندر جو احکامات، جو اوامر، جو نواہی، جو واقعات وغیرہ، جو قصص بیان کیے گئے ہیں، ان میں شک اور شبہے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ کہیں اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جیسا کہ یہ آیت کریمہ جو خطبہ مسونہ کے بعد پڑھی گئی، اور کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ دیکھیے، ہدایت کا معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا، اور ایک معنی ہوتا ہے کہ راستہ دکھانے کے ساتھ ساتھ منزل مقصود تک، اصل مقام تک جہاں مسافر جانا چاہتا ہے وہاں تک پہنچا دینا۔ تو قرآن مجید کا نزول تو تمام انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے کے لیے، انسانوں اور جناتوں تمام لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے، راستہ دکھلانے والا ہے، لیکن اس قرآن مجید سے اس راستے پہ چل کر منزل مقصود تک، اپنے اصل مقام تک وہی لوگ پہنچ سکتے ہیں جن کے اندر تقویٰ ہو، جن کے اندر پرہیزگاری ہو،
جن لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر ہو، تو ہدی للمتقین، دکھانے کے لیے راستہ تو تمام لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، رہنمائی کرنے کے لیے ہے، لیکن قرآن مجید ان لوگوں کو منزل مقصود تک، ان کے مقام تک پہنچا دینے والا بھی ہے جو اپنے اندر اللہ رب العالمین کا خوف رکھتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری رکھتے ہیں۔ حاضرین گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ ایک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مروی حدیث کے اندر ہے کہ وَكَانَ جِبْرِيلُ علیہ الصلاۃ والسلام يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخ أو يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی ہر رات میں ملاقات کرتے تھے، پورے رمضان بھر، رمضان کی ہر رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے، اور یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو قرآن پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ بلکہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دور کیا۔ تو ان آیات اور اس حدیث کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے سے قرآن مجید کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو رمضان کی راتوں میں قرآن مجید پڑھ کر سنایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور کیا کرتے تھے، اور اسی رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید کا نزول کیا گیا ہے۔ اور یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب میں کسی بھی طرح کی ملاوٹ کی آمیزش آپ کو نہیں ملے گی، کسی بھی طرح کی۔ دیکھیں، اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کتابوں میں انبیاء کرام کی امتوں نے تحریف کیا، رد و بدل کیا، اپنے مطابق باتیں اس کے اندر داخل کر دیں، لیکن جو یہ آخری کتاب ہے اس کتاب میں کوئی گنجائش اللہ رب العالمین نے نہیں رکھی ہے کہ اس کتاب کے اندر کسی طرح کی ملاوٹ ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر قرآن کا نسخہ چھپتا ہے، لیکن کوئی شخص حقیقت میں ایک حرف کی تبدیلی نہیں کر سکتا، اور اتنی کثیر تعداد میں اس کتاب کے حفاظ موجود ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے کہ اگر قرآن کے سارے نسخے جلا دیے جائیں یا دریا میں ڈال دیے جائیں تب بھی قرآن ختم نہیں ہو سکتا ہے، مٹ نہیں سکتا ہے، اس کے اندر تحریف نہیں کی جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے ایسے بندوں کو تیار کیا ہے اور وہ تیار کرتا رہے گا جو اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ اللہ رب العالمین نے صاف طور سے اعلان کر دیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جب اللہ رب العالمین حفاظت کرنے والا ہے تو پھر آپ دائیں بائیں سے، آگے پیچھے سے کوئی دوسری چیز اس میں ملانا چاہیں، کوئی ملاوٹ اگر کرنا چاہے یہ ممکن نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرما دیا، ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز، وانہ لکتاب عزیز، کہ جب ان لوگوں کے پاس قرآن مجید اللہ رب العالمین نے بھیجا، جب قرآن ان کے پاس آیا، ذکر ان کے پاس آیا، تو انہوں نے اس قرآن کا انکار کیا۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، حالانکہ یہ بہت ہی زبردست کتاب ہے، لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ، اس میں باطل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ آگے سے اور نہ ہی پیچھے سے۔ تنزیل من حکیم حمید، جو حکمت والے اور قابل ستائش اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یعنی اس میں کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حاضرین گرامی، یہ ایسی کتاب ہے جس میں اعتقادی بھی شفا ہے، روحانی بھی شفا ہے، اور جسمانی بھی شفا اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ آئیے اس سلسلے میں آپ دیکھیں کتنا واضح طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے
نصیحت آ چکی ہے، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ دلوں کے امراض کے لیے، دلوں کی بیماریوں کے لیے، یعنی دلوں میں جو شرک کی بیماری ہے، جو کفر کی بیماری ہے، جو بدعات کی بیماری ہے، جو خرافات کی بیماری ہے، وہ کفر و شرک اور خرافات کی بیماریوں کے لیے یہ قرآن مجید شفا ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ تو ایک تو یہ اعتقادی اور روحانی یہ علاج ہے، یہ شفا ہے کہ قرآن کا پڑھنے والا، اس کی قرأت کرنے والا، اس کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا، وہ شرک سے پاک صاف ہو جائے گا، شرک کی بیماری سے اسے شفا مل جائے گی، اور روحانی اعتقادی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے جسمانی بھی شفا اس کے اندر رکھی ہے، قرآن مجید کے اندر جسمانی بھی شفا رکھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتکا یقرأ علی نفسہ بالمعوذات وینفث، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی تو معوذات پڑھتے تھے، سورہ اخلاص پڑھتے تھے، سورہ ناس پڑھتے تھے، سورہ فلق پڑھتے تھے، معوذات آپ پڑھتے تھے، اور پڑھ کر کے دم کر کے اپنے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھونکا کرتے تھے۔ تو تکلیف ہوتی تھی، جسمانی تکلیف کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھونکتے تھے۔ بیان کرتے ہیں فلم مشتد وجعہ، لیکن جب آپ کی تکلیف بڑھ گئی، یعنی کافی زیادہ آپ تکلیف میں مبتلا ہو گئے، تو کنت اقرأ علیہ وامسح بیدہ رجاء برکتہا، تو میں وہ معوذات پڑھتی تھی، میں ان صورتوں کو پڑھتی تھی، لیکن اپنے ہاتھ پہ نہ پھونکنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پھونکتی تھی، پڑھتی میں تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی تکلیف میں مبتلا ہوتے تھے، پریشانی اور بے چینی میں مبتلا ہوتے تھے، اس لیے میں خود قرأت کرتی تھی، پڑھتی تھی معوذات کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں میں پھونکتی تھی، اور آپ کے ہاتھ کو آپ کے جسم پر پھر مل دیا کرتی تھی۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت کے لیے۔ تو اس سے بالکل صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے اندر شفا رکھی ہے روحانی اعتقادی، وہیں اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے اندر جسمانی بھی شفا رکھی ہے۔ ایک روایت اور آپ کے سامنے ذکر کروں، بخاری شریف کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھی عرب کے بعض قبیلوں کے پاس گئے، تو ایک قبیلے کے پاس گئے اور مہمان نوازی کا مطالبہ کیا، تو ان لوگوں نے صحابہ کرام کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ اتفاق یہ ہوا کہ اس قبیلے کے سردار کو ایک بچھو نے ڈنگ مار دیا۔ اب وہ بے چین و پریشان، اس کے زہر کی وجہ سے انہوں نے بڑی کوشش کی، اسے شفا نہیں مل پائی، تو اس قبیلے کا کوئی شخص ان لوگوں کے پاس آیا، کہا معلوم کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی علاج ہو، کوئی طریقہ ہو جس سے ہمارے سردار کو شفا مل جائے۔ آ کے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمارے سردار کو بچھو نے ڈنگ مار دیا ہے، درد و کرب میں وہ مبتلا ہیں، آپ کے پاس کوئی علاج ہو، کوئی طریقہ ہو تو بتائیے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ میرے پاس تو ایک طریقہ ہے، لیکن آپ لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی ہے، اس لیے اس کی اجرت لوں گا، یعنی فری میں نہیں کروں گا، کیونکہ آپ لوگوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا ہے، اس لیے بغیر اجرت کے میں علاج نہیں کر سکتا۔ تو وہ لوگ تیار ہو گئے، کیونکہ سردار کا معاملہ تھا، تیار ہو گئے، اور انہوں نے جا کر کے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس شخص پہ دم کر دیا، اسے اللہ رب العالمین نے شفا دے دی، اسے اللہ رب العالمین نے شفا دے دی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے جو طے ہوا تھا، چند بکریوں پہ معاملہ طے ہوا تھا، وہ چند بکریاں صحابہ کرام کے حوالے کر دیں۔ تو صحابہ کرام نے آپس میں کہا کہ بھائی یہ بکریوں کا بٹوارا کر لیا جائے، یہ بکریاں جو ملی ہیں تو اس کا آپس میں بٹوارا کر لیا جائے۔ تو جس نے دم کیا تھا اس نے کہا کہ نہیں بھائی، معلوم تو تھا نہیں، اجرت تو لے لیا تھا، کس وجہ سے؟ مہمان نوازی نہیں کی تھی، اس لیے کہا کہ اس کا بدلہ چاہیے مجھے، تو اجرت اس لیے انہوں نے لے لی۔
لیکن معلوم تو تھا نہیں کہ کیا صحیح بھی ہے کہ نہیں صحیح ہے۔ تو اللہ کے رسول اس نے کہا، اس صحابی رسول نے کہا کہ دیکھیے بھائی، ابھی بٹوارا نہیں ہو سکتا ہے، ابھی جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر نہ کر دیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک اس پر مہر نہ لگ جائے تب تک بٹوارا کرنا صحیح نہیں ہے، بٹوارا نہ کیا جائے۔ بہرحال وہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ پورا ماجرا، پورا واقعہ سناتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول پوچھتے ہیں تم کو کیسے معلوم کہ اس میں شفا ہے؟ قد اصبتم، تم لوگوں نے صحیح کام کیا ہے، یعنی سورہ فاتحہ کے ذریعہ جو دم کیا ہے وہ صحیح کیا ہے۔ اقسموا، تقسیم کر لو۔ آپ نے صرف یہی نہیں کہا کہ بانٹ لو، بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا، اور میرا بھی ایک حصہ اس میں لگا دو۔ آپ بتائیے۔ تو بہرحال جہاں اجرت لینے کا ثبوت ملتا ہے وہیں اس بات کا ثبوت مل رہا ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے اللہ رب العالمین جسمانی شفا بھی عطا فرما دیتا ہے۔ بچھو وغیرہ اگر ڈک مار دے تو اس کے ذریعہ شفا مل سکتی ہے، اگر اللہ رب العالمین چاہے گا تو دم کرنے سے شفا عطا فرما دے گا، جیسا کہ صحابی رسول نے دم کیا تو قبیلے کے سردار کو شفا مل گئی۔ حاضرین گرامی، قرآن مجید کی تلاوت کی بڑی فضیلت، تلاوت کرنے، اس پر عمل کرنے، عام تلاوت کسی بھی وقت میں آپ تلاوت کر رہے ہوں، چاہے آپ حالت نماز میں ہوں یا نہ ہوں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھے گا فلہ بہ حسنہ، تو اسے ایک نیکی ملے گی، اسے کیا نیکی ملے گی؟ ایک نیکی ملے گی۔ اول حسنۃ بعشر امثالھا، اور وہ ایک نیکی اسی کے برابر 10 کے ہوگی، یعنی 10 نیکی کے برابر ہوگی۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک حرف پڑھنے پہ اللہ رب العالمین 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور اسی حدیث کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح کیا کہ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے۔ سورہ بقرہ اسی سے شروع ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولیکن الف حرف، لیکن الف ایک حرف ہے، ولام حرف، اور لام ایک دوسرا حرف ہے، ومیم حرف، اور میم ایک تیسرا حرف ہے۔ یعنی کوئی شخص معلوم یہ ہوا کہ الف لام میم اتنا کہہ دیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 30 نیکیاں اسے مل جائیں گی۔ یہ تو عام حالات کی بات ہے، لیکن اگر کوئی شخص حالت نماز میں قرأت کرتا ہے، حالت نماز میں وہ تلاوت کرتا ہے، جیسے تراویح میں خصوصیت کے ساتھ پورے پارے کی تلاوت کی جاتی ہے، تو اس طرح کی اگر تلاوت کی جاتی ہے، ہم اور آپ تو بیجا سوالات کرنے لگتے ہیں کہ کہاں قرآن اللہ کے رسول نے ختم کیا، لیکن آپ نے فضیلت بیان فرمائی۔ آپ دیکھیں کہ حالت نماز میں اگر کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا کتنا اونچا مقام ہے اور کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے رسول، مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایحب احدکم اذا رجع الی اہلہ ان یجد فیہ 3 خلیفات عظام سمان۔ اللہ، چونکہ اس دور میں دیکھیں، آج کے دور میں اچھی گاڑیاں ہیں، بھائی سواری کے لیے اچھی گاڑیاں ہیں لوگوں کے پاس، اور آدمی کا شوق ہوتا ہے، اس کی چاہت ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ہمارے پاس سواری ہو جائے، یہ ہر آدمی اس کی خواہش کرتا ہے۔ تو سواری والی بھی اور مال وغیرہ ڈھونے کے لیے ہر آدمی چاہتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے۔ اس دور میں سواری کے لیے اونٹ وغیرہ استعمال کیے جاتے تھے، اور دودھ کے لیے بھی اونٹنیاں استعمال کی جاتی تھیں، بڑا فائدہ ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب اپنے گھر والوں میں جب وہ واپس آئے، گھر سے باہر نکلے، روزی روٹی کمانے کے لیے گھر سے باہر جائے، تو کیا وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ 3 موٹی تازی بھاری بھرکم حاملہ اونٹنیاں پائے، یعنی 3 ایسی اونٹنیاں اسے مل جائے، گھر آیا ہے بغیر کسی توقع کے، بغیر کسی امید کے، گھر جب واپس آ رہا ہے تو دیکھے کہ اس کے گھر پہ 3 اونٹنیاں بنی ہوئی ہیں، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ موٹی تازی ہیں، خوب بھاری بھرکم ہیں،
اور وہ حمل سے بھی ہیں، گابن بھی ہیں، بچہ بھی دینے والی ہیں، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ظاہر سی بات ہے ہر شخص اس بات کی چاہت کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَثَلَاثُ آیَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ۔ 3 آیتیں، بہت زیادہ نہیں، کتنی تعداد میں تلاوت کی جاتی ہے، آپ اس کے اجر و ثواب کا اندازہ لگائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَثَلَاثُ آیَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، 3 آیتیں جنہیں تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، خیر لہ من 3 خلیفات عظام سمان، وہ تینوں آیتیں ان 3 بھاری بھرکم گابن اونٹنیوں سے بہتر۔ مطلب یہ ہوا کہ اچھی سے اچھی سواری سے بہتر ہے، اچھی سے اچھی آمدنی سے بہتر ہے اگر کوئی شخص صرف 3 آیتیں اپنی نماز کے اندر اخلاص للہیت کے ساتھ تلاوت کرتا ہے۔ تو عام حالتوں میں تلاوت کرنے کی بڑی فضیلت، لیکن اگر کوئی شخص حالت نماز میں تلاوت کرتا ہے تو اس کا اتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین اتنا اجر و ثواب۔ بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایسے ہی ایک آیت اگر پڑھتا ہے تو 1 اونٹنی سے زیادہ بہتر ہے، 2 پڑھتا ہے 2 سے زیادہ، 3 پڑھتا ہے 3 سے زیادہ، اور اسی کے بعد جتنا پڑھتا جائے گا اتنا ہی زیادہ اچھی سے اچھی سواریوں سے بہتر اللہ رب العزت کے لیے ہے، وہ نعمت ہے اگر کوئی شخص پڑھتا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا قرآن۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، آپ قرآن پڑھتے رہیں، کیونکہ قرآن قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، ان کے پڑھنے والوں کے لیے یہ قرآن مجید سفارش کرے گا، گناہوں سے مغفرت کے لیے اللہ رب العالمین سے درخواست کرے گا۔ اور یہ قرآن مجید اگر کوئی شخص تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گھر سے شیطان کو دور بھگا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان الشیطان یفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ سورہ بقرہ ایک لمبی سورہ ہے قرآن مجید کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اس میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو۔ مرد حضرات نفلی نمازوں کا اہتمام کیا کریں، عورتیں فرض اور نفلی نماز کا اہتمام کریں، یعنی قبرستان نہ بنائیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قبرستان میں نماز پڑھنا یا اسی طرح سے قرآن مجید کی جا کر کے تلاوت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ فرمایا آگے کہ شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہو۔ اسی طرح سے قرآن مجید کا سیکھنے والا، سکھانے والا سب سے بہتر شخص ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ بلکہ حافظ قرآن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے، حافظ قرآن سے، یعنی جو قرآن کو تجوید کے ساتھ اچھی قرأت میں پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو اس سے قیامت کے دن کہا جائے گا اقرا ورتقی، پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتے جاؤ۔ اور یہ نہیں کہ بڑی سپیڈ کے ساتھ آپ پڑھتے جائیے، کچھ سمجھ میں نہ آئے، بلکہ ورتل کما ترتل القرآن فی الدنیا، ٹھہر ٹھہر کر آپ پڑھتے جائیے، اور جتنے ٹھہر ٹھہر پڑھیں گے تو آسانی سے مزید زینہ آپ چڑھتے جائیں گے، تو اس سے کہا جائے گا ورتل کما ترتل فی الدنیا، ایسے ٹھہر ٹھہر کے تم قرآن مجید پڑھتے جاؤ جیسے کہ تم دنیا میں پڑھتے تھے۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، کیونکہ تمہاری آخری منزل وہی ہوگی جہاں تم آخری آیت پڑھ کر کے ختم کرو گے۔ یعنی یہ اونچا مقام ہے حافظ قرآن کا، جو قرآن کو حفظ کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررہ،
کہ جو قرآن کا ماہر ہے، اچھے انداز میں پڑھتا ہے، روانگی کے ساتھ پڑھتا ہے، تجوید کی رعایت کرتے ہوئے پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، ایسا شخص قیامت کے دن ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو معزز ہوں گے، اللہ کے مطیع و فرما بردار ہوں گے، یعنی معزز و مطیع و فرما بردار فرشتوں کے ساتھ وہ ہوگا۔ لیکن یہ تو حافظ قرآن کا مقام ہے جو اچھی طریقے سے پڑھ لیتا ہے، لیکن بہت سے ایسے ہیں جو اچھے طریقے سے نہیں پڑھ پاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پڑھتے ہیں تو وہ اٹکتے ہیں، ایک دو آیت پڑھنے میں ان کو پسینہ آ جاتا ہے، تو ان کے لیے مایوسی کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، کہ جو شخص قرآن پڑھتے لیکن وہ اٹک رہا ہو اس میں، وہو علیہ شاق، اور اس کے پڑھنے میں اسے تکلیف محسوس ہو، اسے گراں گزر رہا ہو، پڑھ رہا ہے، پسینہ آ رہا ہے، زبان نہیں ٹوٹ پا رہی ہے، بڑی دقت اور دشواری کے ساتھ اس کو پڑھنا پڑ رہا ہے، لیکن وہ پڑھتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہو اجرانی، اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماہر قرآن سے زیادہ ہے، نہیں، وہ تو اس کا مقام ہی بالکل اونچا ہے کہ وہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، لیکن جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے، پریشانیاں جھیلتا ہے، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین ڈبل اجر ہے۔ یعنی ایک اجر تو اس وجہ سے کہ وہ تلاوت کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اور دوسرا اجر یہ ہے کہ وہ مشقت و پریشانی کو جھیلتا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ قرآن مجید ایسا ہے کہ اس کی تلاوت کرنے سے اللہ رب العالمین کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ ایک حدیث ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کیا ہے؟ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رات کے وقت نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس نماز کے درمیان وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں تو ان کا گھوڑا بھی انہی کے پاس بندھا ہوا تھا، اور گھوڑے کے پاس ان کے بیٹے یحییٰ لیٹے ہوئے تھے، چھوٹے بیٹے تھے ان کے یحییٰ، وہ لیٹے ہوئے۔ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں جب قرآن میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہوں تو اچانک سے میرا گھوڑا بدکنے لگتا ہے، میں خاموش ہو جاتا ہوں، گھوڑا بھی خاموش ہو جاتا ہے، پھر شروع کرتا ہوں قرأت، پھر بدک جاتا ہے، پھر خاموش ہوتا ہوں، پھر خاموش ہو جاتا ہے، پھر شروع کرتا ہوں، پھر بدکتا ہے۔ کہتے ہیں مجھے یہ ڈر لگا کہ اگر میں قرأت ایسے جاری رکھوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا یحییٰ پاس میں لیٹا ہوا ہے اس کو کچل ڈالے۔ اس وجہ سے وہ جلدی سے نماز سے فارغ ہو گئے، اور پھر آسمان کی طرف دیکھا تو کہتے ہیں کہ ایک چھتری نما ایک سایہ ہے جس کے اندر سب چراغ جل رہے ہیں، جس کے اندر بخاری مسلم کی روایت ہے، جس کے اندر چراغ ہیں، کمکمے لگے ہوئے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے وہ سایہ ایک دم اوپر چلا جاتا ہے، میری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے ابن حذیر، یعنی اسید بن حذیر، تم قرأت جاری رکھتے، یعنی پڑھتے رہنا چاہیے، اور کیونکہ تلک الملائکۃ دنت لصوتک، یہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز کی وجہ سے قریب آ گئے تھے۔ وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحْتَ يَنظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لَا تَتَوَارَى مِنْهُمْ، یہ فرمان رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اسید بن حذیر سے فرمایا کہ لو قرأت، اگر آپ قرأت جاری رکھتے تو لأصبحت، آپ صبح اس حال میں کرتے کہ ينظر الناس الیہا، لوگ انہیں دیکھ لیتے، لا تتوارا منہم، لوگوں کی نظروں سے وہ اوجھل نہ ہوتے۔ سامعین کرام، ایسی بہت سی روایتیں آپ کو ملیں گی کہ قرآن مجید کی تلاوت سے، سورہ بقرہ جیسی صورتوں کی تلاوت سے رحمت باری کا نزول ہوتا ہے، سکینت طاری ہوتی ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب فرشتوں کا نزول ہو جو اللہ کی رحمت بن کر کے آئیں تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو قرآن مجید کے متعلق تھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔